بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وہ ایک عزت دار، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت و مضبوطی ملی۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسجد الحرام میں علانیہ نماز کرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر دو سیاہ لکیریں سی بن گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانے خلافت میں ایسا اونی لباس پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب لے کر اپنی ذات پر خرچ کر سکتے تھے، لیکن یہ ان کی انکساری و خاکساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، کساریہ، تقریت، خوزستان، آذربائیجان، طبرستان، ارمینیا، فارس، کرمان، سستان، مکران، خراسان، مصر، اسکندریہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حاکموں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے کہ راتوں کو بیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ذوالحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہوئے۔